شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فواز اعظم بمنی بے سرو تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ بآواز بلند عشق و مستی میں جھومتے ہوئے جس طرح میں پڑھوں میرے ساتھ کھل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پچھلی جمعہ میں ہم نے داستان کربلا کو سنا کہ کربلا سے وہ لوٹا پھوٹا قافلہ دربار یزید تک پہنچا اور پھر وہاں سے دمشق کی جانب یزید کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، یزید کی دربار میں پہنچنے کے لیے وہ قافلہ نکلا اور اس قافلے کے ساتھ بڑی بے حرمتی کرتے ہوئے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ اس غیر اہل بیت گھرانے کو، اہل بیت کی خواتین کو، خاندان مصطفیٰ کو بے حرمتی کے ساتھ دمشق کی جانب وہ قافلہ رواں دواں ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، داستان کربلا بیان کرنا یہ ہمارے لیے بہت قاصر کی بات ہے، کیونکہ داستان کربلا وہ ہے کہ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو جسم کا ایک ایک حصہ کانپنے لگ جاتا ہے، اور آنکھوں کے سامنے سے جب داستان کربلا گزرتی ہے خدا کی قسم اس زبان میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ دوبارہ اس کربلا کے داستان کو دوہرایا جائے، مگر ظالم کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے، دشمنان اہل بیت کو بے پردہ کرنے کے لیے یہ داستان اہل بیت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان ازواج مطہرات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب، حضرت شہر بانو اور حضرت سکینہ، حضرت رقاب، یہ تمام خواتین اور بیمار زین العابدین جو ایک ترو تنہا ایک مرد نوجوان حیدر قرار کا لال، حیدر قرار کا نور نظر، سجدہ ماں فاطمہ کا دل بن، یہ امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین اس قافلے میں ترو تنہا ایک مرد بچے۔ ان ظالموں نے ان عورتوں کے ہاتھوں میں زنجیریں اور بیڑیاں امام علی مقام کے فرزند امام زین العابدین کے ہاتھوں میں اور بیڑیاں زنجیروں کے ساتھ اس قافلے کو جس طرح سے کسی قیدی کو لے جایا جاتا ہے اس قیدی سے بھی بدتر ظلم و ستم کرتے ہوئے کوفہ کے بازاروں سے، کوفہ کے گلیوں سے تماشا بناتے ہوئے دمشق تک
یزید کے دربار میں اس قافلے کو پہنچایا گیا۔ میرے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ننھی سکینہ یہ سرکار امام حسین علیہ السلام کی شہزادی، مفسرین کرام نے لکھا کہ زینب کے ہاتھوں کو جب کھینچا جا رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں، یہ ننھی سی شہزادی گلستان کی یہ چھوٹا سا پھول تپش کے ساتھ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اماں بہت درد ہوتا ہے، ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، اگر آج ہمارے نانا زندہ ہوتے تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ تو یزید کے کانوں میں جب یہ صدا گئی تو اس نے کہا کھولو بیڑیاں اور ان عورتوں کو، ان ازواجات کو ہمارے خیمے یعنی ہماری جہاں خواتین ہیں اس خیمے میں بھیج دیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت رقاب اور حضرت ننھی سکینہ اور دوسرے صحابہ کی ازواج مطہرات کا یہ لوٹا پوٹا قافلہ، یہ خواتین جب ان عورتوں کے خیمے میں گئی، خدا کی قسم یزید کی بیوی اور یزید کی باندیوں نے ایسی چیخ ماری کہ اس خیمے کے اندر ایک کوہرام مچ گیا اور چیخ کر رونے لگی۔ جب یزید نے چیخنے کی آواز سنی تو خیمے میں گیا اور کہا کیا ہوا، کیوں اتنا چیخ کر روتی ہے؟ خدا کی قسم یزید کی بیوی نے کہا ارے ظالم، ارے بدبخت، ہم بھی ایک عورت ہے اور تو نے عورتوں کے ساتھ اتنی بے سلوکی کی اور ان کے جسم کے کپڑے پھٹے، ان کے جسم پر خون آلود ہے، کیا تو نے یہ ظلم و ستم کیا؟ اور وہ رونے لگی۔ ذرا غور و فکر کرے کہ ظالم کی بیوی، یزید کی بیوی نے جب اس خواتین کے حالات کو دیکھا اسے رونا آ گیا تو ان ازواج مطہرات کا حال کیا ہوگا؟ ان کے جسم پہ کپڑے پھٹے، ان کی چادریں پھٹی ہوئی، ان کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، پیروں سے خون نکل رہا ہے، زنجیروں میں لپٹی ہوئی، بیڑیوں میں لپٹی ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس یزید بدبخت نے کہا کہ میں نے آج اپنا انتقام پورا کیا۔ جنگ بدر میں میرے جو آب و اجداد عتبہ، شیبہ، ابو لہب یہ مارے گئے تھے، میرے آب و اجداد کو حسین کے باپ نے مارا۔ امام علی مقام، شیر خدا، علی مرتضیٰ، حیدر کران نے اس بدر کے میدان میں جن بڑے بڑے کافروں کو مارا تو اس لعین مردود کافر نے کہا کہ آج میں نے اپنا بدلہ پورا فرما دیا، آج میں نے امام علی مقام کو قتل کر کر اپنے نانا، اپنے دادا جو بڑے بڑے کافر تھے میں نے ان کا بدلہ مکمل فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مجھے بتائے کہ جو کافروں کا رہبر، جو کافروں کو اپنے آب و اجداد مانے اور علیہ زبان سے کہے کہ جو عتبہ تھا وہ میرا دادا تھا اور علی نے انہیں قتل کیا، آج میں نے اس کے بیٹے کو قتل کر کر اپنا مقام، اپنا بدلہ پورا کر لیا، تو بتائے کیا آج بھی پھر یزید کو مارا جائے گا؟ آج بھی یزید کو اچھا کہا جائے گا؟ وہ جو یزید کی بڑائی کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ نہیں یزید نے اتنا بھی کچھ نہیں کیا تھا، یہ کیا کم تھا؟ اتنا کم تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یزید کے دربار میں یہود کے بڑے بڑے علماء انہیں پتا چلا کہ یہ قافلہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سرکار دو عالم، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، تو یہود کے علماء تڑپ اٹھے اور چیخیں ماری کہ یزید تو نے یہ کیا کیا؟ جس کا کلمہ پڑھا، جس کی بنیاد پر تجھے ایمان ملا، جس پیغمبر کو تو نے مارا، جس کا پیغمبر کو تو مانتا ہے، جس کا تو نے کلمہ پڑھا، جس کے وجہ سے تو نے خدا کو جانا، خدا کی ربوبیت کو جانا، تو نے اسی گھرانے کو قتل کر دیا۔ تو ظالم ہے، تو بدبخت ہے، تو لعین ہے، تو مردود ہے، تو شیطان ہے۔
یہود کے بڑے بڑے علماء نے بڑے دربار میں جب اس پر تانا کشی کی تو یہ سوچنے لگا کہ یہ تو تخت الٹا ہو گیا. میں نے سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے, حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے, تخت و تاج کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے حسین کا قتل کیا, مگر داؤ تو الٹا گر گیا. اب دمشق میں جتنے لوگ تھے سب یزید کے خلاف ہو گئے کہ نواز رسول کو اس نے قتل کیا, یہ کتنا ظالم ہے, یہ کتنا بدبخت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دربار یزید کا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو ایک تش میں لایا گیا تو یزید نے بھی دیکھ کر رشک کیا کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کتنے دن ہو گئے؟ غالباً صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب کربلا سے کوفہ ابن زیاد پھر وہاں سے دمشق یہ قافلہ گیا, نیزوں پہ سر رکھ کر لے جایا گیا تو غالباً 6-7 دن گزر گئے. پھر جب یزید کے پاس وہ سر مقدس لایا گیا تو یزید بھی رشک کرنے لگا کہ اتنا حسین چہرہ, اتنا رونق والا چہرہ, اتنا حسین و جمیل چہرہ جس کی پیشانی سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہو, آج تک میں نے نہیں دیکھا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ننھی سکینہ جب سر حسین کو لایا جا رہا تھا تو بابا کے سر کی زیارت کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی تھی, ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر چہرے حسین کی زیارت فرما رہی تھی. کیا اس بیٹی پہ گزرا ہوگا جس کی بیٹی پھول تھی, چھوٹی سی ننھی سی, اور اس کے بابا کا سر کٹا ہوا ہے اور تشت میں لایا جا. آپ غور کریں, دل ہل جاتا ہے, دل تڑپ جاتا ہے. وہ منظر اگر آنکھوں کے سامنے آئے تو یہ رو رہی ہے اور لبوں پہ بابا بابا کی صدائیں ہیں اور ایڑیاں اٹھا کر اپنے بابا کے زلف انبار کو, نورانی چہرے کو دیکھا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب یہ داؤ الٹا گر گیا تو یزید نے کہا کہ پھر میری سلطنت اب خطرے میں آ گئی. تو اس نے دوبارہ دربار لگایا اور کہا, امام علی مقام کے شہزاد امام زین العابدین کو بلا کر کہنے لگا, لعنت ہو ابن زیاد پر, لعنت ہو شمر پر کہ میں نے حسین کے قتل کا انہیں حکم نہیں دیا تھا, انہوں نے تو یہ قتل کیا. تو یہ علی کا شیر, علی کا نور نظر, حیدر کرار کا لاڈلا جلال میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا, اے یزید اگر تو نے حکم نامہ نہیں دیا تھا میرے بابا کے قصر کو قلم شمر نے کیا, ابن زیاد نے کیا, تو مجھے حکم دے انہیں قید کر. اگر تو سچا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور میں شمر کا سر قلم کر دوں. وہ خاموش ہو گیا. جب ابن زیاد شمر دربار میں بیٹھے انہوں نے کہا تو یہ چیخنے لگے, اے یزید تو نے کہا تھا تو ہم نے قتل کیا, ہم نے خود سے قتل نہیں کیا. پھر الزام دیکھے سر حسین آج بھی بلند, دربار میں سر حسین ہے, دربار یزید کا ہے, مگر خدا کی قسم سر حسین وہاں بھی اپنی بلندی بتا رہا ہے. خدا کی قسم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو یزید بحران ہو گیا, پریشان ہو گیا. تو اب تو اور ڈبل میرے جو ہم نما ہیں, میرے جو سپہ سالار ہیں وہ میرے خلاف بیان کر رہے ہیں. تو اس نے کہا دیکھو زین العابدین جو ہوا وہ ہوا, خیر جانے دو, اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم امن و سلامتی کے ساتھ. اسے یہ بھی پتا چلا تھا کہ اہل بیت اطہار کی بالیاں تک لوٹی گئی, ان کے ساز و سامان کو لوٹا گیا, انہیں کیا کیا مشقتیں اور محنتیں سے یہاں پر لایا گیا, کتنی ایذائیں کتنی تکلیفیں دی گئی. تو اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اب آپ خود سوچے, میرا حسین جس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے پہاڑ رکھے ہیں, کیا وہ حسین جو بچپن میں
جس کی والدہ نے روزہ رکھنا امام علی مقام کو سکھایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین علیہ السلام کو بڑی شدت کا بخار تھا. میری ماں سے کہتا عابدہ زاہدہ فاطمہ نے نظر مانگی کہ اللہ اگر میرے حسین کا بخار کم ہوتا ہے تو میں تیری بارگاہ میں 3 روزے رکھوں گی. اللہ کا کرنا کہ امام علی مقام کو شفا ملی. سیدہ فاطمہ پاک نے روزہ رکھا. روزہ رکھ کر آپ نے 3 روٹیاں پکائی تو امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام بھی اٹھے، کہا اماں ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور ان ننھے شہزادوں نے بھی روزہ رکھا. ایک دن ہوا جب افطار کا وقت آیا نا تو ایک ساحل گھر پر آیا عین افطار کے وقت میں، کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. تو یہ وہ امام علی مقام ہے کہ انہوں نے بچپن کے زمانے میں صبح سے شام تک روزہ رکھنے والے یہ حسین علیہ السلام نے اپنی کھانے کا ساز و سامان جو روٹیاں تھی وہ روٹیاں اس فقیر کی جھولی میں عطا فرما دی. دوسرے دن پھر وہی ساحل آیا، کہا میں قیدی ہوں مجھے کھانا دو. امام حسین نے وہ روٹیاں پھر اس کی جھولی میں ڈال دی. تیسرا دن آیا پھر اس نے کہا میں مسافر ہوں. امام علی مقام نے تیسرے دن کی روٹیاں 3 دن یہاں بھی یہ بھوکے ہیں، خدا کی قسم 3 دن یہاں بھوکے ہیں. دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے در کی بھیک جبریل نے کھائی ہے. آج 3 دن سے میں فقیر درویش بن کے فاطمہ کی چوکھٹ پہ گیا اور فاطمہ نے خود نہ کھا کر اپنے حصے کی روٹیاں جبریل کو کھلا دی ہے. یہ وہ حسین ہے صاحب جسو ان کو کیا سلطنت انہیں کیا دولت کی فکر ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید نے کہا کہ ہم تمہارے ساز و سامان کے ساتھ تمہیں مدینہ روانہ کرتے ہیں. امام علی مقام امام حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظوری اختیار فرما لی، اور ایک صحابی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہیں وہ قافلے کا رہنما بنا کر یزید نے روانہ کیا. یزید کے دربار سے جب یہ قافلہ نکلا نا تو سیدہ زینب نے کہا اے بشیر ہم دوبارہ کرب و بلا جانا چاہتے ہیں، دوبارہ ہم کربلا کے میدان میں جانا چاہتے ہیں. حضرت بشیر نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کربلا لے کر جاتا ہوں. پھر وہ قافلہ کربلا کی طرف گیا. اب جب گئے نا حال زار اتنا خراب تھا کہ گھٹنوں کے بل روک بیٹھ گئے، اور زار و قطار ان اہل بیت اطہار کے جانثار امام حسین، امام علی مقام، امام اکبر اور محمد نبی علی اصغر کے ان خیموں جو لاشیں جو دفنائی گئی تھی ان کے ساتھ ایک فرد ایسا بھی تھا کہ اس نے بتایا یہاں امام علی مقام ہے، یہاں حضرت علم بردار ہے، یہاں اون محمد ہے، یہاں علی اکبر ہے، یہاں حضرت قاسم ہے. خدا کی قسم ایک ایک کی تربت پہ جا کے شہر بانو رو رہی ہے، حضرت زینب رو رہی ہے اور کہتی ہے ہائے تربت پہ حسین میں آئی ہوں، اب میں مدینہ واپس جاتی ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ سر حسین کو بھی حضرت زینب نے مانگا. پھر ان لاشوں کے ساتھ سر حسین جو ان کے لاش مقدس کو دفنایا گیا، پھر دوبارہ سے سر مقدس کو لگا کر امام علی مقام کی تربت کو سجایا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قافلہ پھر اونٹوں پہ سوار ہو کر مدینے کی جانب حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رواں دوا ہوا. جب مدینے میں یہ خبر ملی کہ وہ لوٹا پوٹا قافلہ جو 72 افراد کے ساتھ گیا تھا غم نہ ہوا ہو. اللہ اکبر، مدینہ رو رہا ہے. حضرت ام سلمہ پوچھتی ہے میرا حسین کہاں ہے؟ حضرت زینب رو کر کہا نہ حسین ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ محمد ہے، نہ قاسم ہے، کوئی موجود نہیں ہے. بس یہ لوٹا پوٹا قافلہ آج آپ کے سامنے موجود ہے. امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو ہے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں زین العابدین میرے گھر چلو، زین العابدین میرے
گھر چلو، مگر زین العابدین کہتے نہ، کسی کے گھر نہیں جاؤں گا، اب جانا ہے تو دربار مصطفیٰ میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار زین العابدین آگے آگے، پورا مدینہ سرکار زین العابدین کے پیچھے دربار رسول میں گئے، سلام عرض کیا اور رو رو کر داستان کربلا سناتے ہیں۔ نانا دیکھو ہم حاضر ہیں، مگر آج میرے بابا حسین موجود نہیں ہے، آپ کا علم اٹھانے والے علم بردار امام عباس موجود نہیں ہے، اولو محمد موجود نہیں ہے، حضرت قاسم موجود نہیں ہے، حضرت علی اکبر موجود نہیں ہے۔ داستان کربلا یوں سنائی کہ کربلا میں ہمارے راستے کو نانا روکا گیا، ہمارے خیمے کو جلایا گیا، میرے اولو محمد کو قتل کیا گیا، ان کے لاشوں پہ گھوڑوں کے ٹاپوؤں کو دوڑایا گیا، حضرت علم بردار کی بازوؤں کو کاٹ کر گرایا گیا، حضرت علم بردار کے سینے میں تیر مارا گیا۔ ننھے علی اصغر یا رسول اللہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، آقا میرے بابا حسین نے جب پانی مانگا تو ننھے علی اصغر کے گلے میں تیر ڈالا گیا۔ داستان کربلا یوں سنا رہے ہیں اور پورا مدینہ کیسے یوں رو رہا ہے کہ عرش رو رہا ہے، فرش رو رہا ہے، زمین والے رو رہے ہیں، گویا عرش اعظم کے ملائکہ رو رہے ہیں۔ یہ داستان کربلا ہے یارو، داستان کربلا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں عرض بیاں داستان کربلا کی امام علی مقام کے شہزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی۔ اور مدینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حنزلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حنزلہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، یہ ان کے بیٹے، جب یہ خبر وہاں ملی، مدینے میں داستان کربلا پہنچی تو امام حنزلہ کے بیٹے عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ ہم یزید کی بیعت کو توڑتے۔ آپ نے اپنے پیروں سے جوتیاں نکالی اور آسمان میں پھینکی اور کہا یہ یزید کی بیعت ہے۔ پھر مدینے کے مردوں نے، کسی نے کپڑے پھینکے، کسی نے برتن پھینکے، کسی نے جوتیاں پھینکی، کہا ہم یزید کی بیعت کو اپنے جوتیوں میں رکھتے ہیں۔ پورے مدینے نے پھر یزید کی بیعت کو توڑا۔ جب یزید کی بیعت کو توڑا اور یزید کو پتا چلا کہ میری بیعت کو توڑا گیا اور لوگ مجھے مخالف ہو گئے، تو اس نے پھر اب یہاں ٹھہرا نہیں، وہ تو ایک کربلا وہاں گزری جو کربلا کے میدان میں تھے، اب یزید کو اچھا کہنے والوں پہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اب آپ بتانا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن مدینہ مسلم بن عقبہ یزیدی ایک نام، اس کو سالار بنایا اور بڑا ایک قافلہ دے کر مدینے کی طرف روانہ کیا۔ مسلم بن عقبہ بن یزید جب وہاں پر آیا تو اس نے مدینے کا محافظہ کیا، لوگوں کو کہا یزید کی بیعت پہ قائم ہو جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینے سے 2 میل دور مقام حرہ، یہ ایک مقام ہے جہاں پر یزیدی لشکر پھر رکا اور انہوں نے پھر للکار لگائی کہ یزید کی بیعت مکمل کر لو، ہم تمہارے جانوں کو بخش دیں گے۔ مگر یہ جانی سارے صحابہ، یہ میرے آقا سے محبت کرنے والوں صحابہ نے ان کی بیعت کو پھر جوتیوں سے روندا۔ مسلم بن عقبہ یزید نے اب کیا کیا؟ تمام صحابہ پر ظلم و ستم ہوا، ایک ایک صحابی کو پکڑ کر لائے اور ان کی گردنوں کو کاٹا گیا۔ یہ مدینے میں 2000 صحابہ کی گردنوں کو کاٹا گیا، 2000 صحابہ کی گردنوں کو۔ اب میں یہ کربلا بیان نہیں کر رہا ہوں، کربلا کے بعد جب یہ قافلے کو مدینہ بھیجا گیا، اب اس کے بعد کی یہ داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر یزید نے مدینے میں جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مقدس پڑے، اللہ نے جس زمین کا قسم کھائی اس زمین کی میں بات بتا رہا ہوں، 2000 صحابہ کرام کا قتل ہوا اور ان
صحابہ کے بعد مدینے میں کچھ صحابہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے پہاڑ پر چلے گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور تمام مدینے میں گھس کر صحابہ کی ازواج مطہرات کی آبرو کے ساتھ، ان کی عورتوں کے آبرو کے ساتھ بے حرمتی کی گئی اور ان کے ساتھ زیناکاری کی گئی، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ زیناکاری کی گئی. آپ ذرا بتائیں یہ کیا ہے؟ میں اگر کہوں اگر کوئی کافر بھی ہونا تو اس کا دل بھی ایک مرتبہ اس حرکت سے کانپے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ترو تنہا مدینے میں ایک مرد بچا تھا تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے یہ کہا کہ میں پاگل بن جاؤں. جب مدینے مسجد نبوی میں یزیدی کتوں نے اپنے گھوڑے باندھے، جنت البقیع میں گھوڑے باندھے، روضہ رسول پر گھوڑے باندھے، اور مقام جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا مسجد نبوی محراب میں گھوڑے باندھے، اور میں نے آنکھوں سے دیکھے کہ ان گھوڑوں نے محراب پر پیشاب کیا، منبر رسول پر انہوں نے لیر کی، اور مسجد نبوی میں گھوڑوں کی لات اور گھوڑوں کی پیشاب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں رودا گیا. 3 دن مجھے یہ لوگ قتل کرنے کے لیے آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پاگل چالے کیے، اور انہوں نے کہا چھوڑو یہ پاگل ہے، اسے کیا مارنا. تو آپ فرماتے 3 دن مسلسل یہ کوہرام مدینے میں مچتا گیا. میں نے اپنے آپ کو روضہ رسول کے پیچھے چھپا لیا. 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، مسلسل 3 دن. مجھے نماز کی فکر ہوتی تو میں نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا روضہ رسول سے اذان کی آواز آ جاتی ہے. جب نماز کا وقت ہوتا روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی، اور جو اذان روضہ رسول سے آتی وہی اذان کے بعد میں اقامت کی آواز سنتا، اور اس اقامت کے ساتھ میں نے 3 دن مسلسل مسجد نبوی میں نماز ادا فرمائی ہے. پتا کیا چلا؟ وہ اور نبی ہے جو مردہ ہے. میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے، میرا نبی قیامت تک کے زندہ رہے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کوہرام یہیں پہ نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مکہ معظمہ میں اعلان فرمایا اور مکے کے تمام لوگوں کی بیعت انہوں نے لی اور یزید کی بیعت کو توڑنے کا حکم دیا. پورے مکے نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا. تو پھر اس یزید کتے نے اسی مسلم بن یزید کو وہاں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اب وہاں پر کیا کیا گیا؟ آگ کے گولوں کی بارش کی گئی، خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسائے گئے، جس کے وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت وہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف تک جلا دیا گیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اور وہ جو سنگ تھے جو دمبے کو ذبح کر حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے وہ سنگ تک جل گئے، اور خانہ کعبہ کا غلاف، خانہ کعبہ کے اندر آگ لگ گئی، اور وہاں پر بھی ایک جنگ ہوئی جس میں لاکھوں لوگوں کو وہاں بھی قتل کیا گیا. اور اللہ کا کرنا یوں ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یزیدی کتا بڑا زانی تھا، اسے شراب بڑی پسند تھی، اسے جوان بچیاں بڑی پسند تھی، یہ نماز کا تاریخ تھا، جوا بازی اس کے لیے ایک شوق تھا، اور یہ بندروں سے کھیلنے کا شوقین تھا. جب یہاں مکے میں یہ کوہرام مچا کر ایک باغ میں اپنی لونڈیوں کے ساتھ یہ عیاشی کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا، ایک بندر کا بچہ اسے نظر آیا اور وہ اس کو کھیلنے کے لیے اس نے پکڑنے کے بعد اس بندر نے اس کو کاٹ لیا. جیسے ہی کاٹا اس کے پیٹ میں شدت کا درد ہوا اور اسے فالج کا اٹیک ہوا، اور اس کی
اسی وقت موت ہوئی، اور موت ہونے کے بعد یقین جانے لمحہ نہیں لگا، 2 لمحے نہیں لگے، اس کے جسم سڑنا شروع ہو گیا اور اتنی شدت کی باس نکلنا شروع ہوئی کہ یزیدی کتوں نے اسے دور رسیوں سے پکڑ کر اسی جگہ اسے دفنا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سر حسین اس بات پر نقطہ کرے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق تک گیا، پھر دمشق سے پھر کربلا گیا، اور یزید نے کہا میں نے اسے حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ پتہ کیا چلا؟ حسین نے اپنی حقانیت، اللہ نے حسین کی حقانیت کو، حسین کے رتبے کو، حسین کے جلال و جلال کو، حسین کی شان کو، حسین کے وقار کو اللہ نے مرنے کے بعد بھی کربلا کے میدان سے دمشق تک، یزید کے دربار تک سلامت رکھا۔ اور یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد 7ویں دن بھی میرا حسین کا چہرہ تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو، ایک بندر کے کاٹنے سے کبھی موت ہوتی ہے نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قہر، اپنا جلال دکھایا کہ ظالم تو نے حد کر دی کہ تو نے میرے محبوب کے روزے پہ تو نے گھوڑوں کو باندھا۔ جنت البقیع جہاں 2 رکعت اگر مومن نماز پڑھ لے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اس جنت البقیع میں تو نے گھوڑے کی لیڑ کرائی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یزید کتوں کو پتا چلا کہ ہمارا تو رہنما، ہمارا سردار تو مر گیا، انہوں نے مکے کو چھوڑ کر دوڑ کر پھر دمشق آئے، اور یزید کے غالباً 15 کچھ اس کے بچے تھے، اس کو لڑکے تھے، اور وہ شان و شوکت سے دربار میں اس نے کہا تھا کہ یزید نے کہ میں نے تو حسین کے گھرانے کو مٹا دیا، حسین کی نسل کو میں نے ختم کر دیا۔ حسین کا جو یزید کا جو بڑا بیٹا تھا اس کو ان یزیدی کتوں نے بلایا کہ آپ جامع مسجد میں آئے، ہم آپ کی بیعت لینا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا نام معاویہ بن یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ بن یزید بڑے بیٹے کا نام تھا۔ جب اسے بلایا گیا، بلانے کے بعد وہ منبر رسول پر بیٹھنے کے بعد کہا کہ آپ یزید کے بیٹے ہیں، آپ کی ہم بیعت لیں گے، اور وہی جو دشمنی اہل بیت سے ہے اسے قائم رہیں گے۔ خدا کی قسم کبھی کبھی شیطان کے گھر ولی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بچے نے کہا ارے میرا باپ ظالم تھا، میرا باپ باغی تھا، میرا باپ زانی تھا، حسین سچا تھا، حسین سچا ہے اور حسین سچا رہے گا۔ خدا کی قسم اس بیٹے نے کہا کہ مجھے اب حکومت کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکومت کرانے محمد کی تھی اور قیامت تک کرانے محمد کی رہے گی۔ خدا کی قسم آخری وقت میں یزید کے بیٹے نے اپنی باپ کی توہین کی، کہا میرا باپ کتا تھا اور کتے سے بڑھ کر تھا، مجھے ایسی بیعت اور ایسی حکومت نہیں چاہیے، میں حسین کا کل بھی غلام تھا، آج بھی غلام ہوں، اور مرتے دم تک حسین کے غلام بن کر رہوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان یزیدی کتوں کو سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حسین کی نسل تو ختم ہو گئی، خدا کی قسم آج جس بستی میں، جس قریہ میں، جس محل میں، جس ملک میں جاؤ شہزادے سید نظر آئیں گے، مگر کوئی یزید کا بیٹا نظر نہیں آئے گا۔ پتا کیا چلا؟ حسین حق تھے، اس لیے آج تک حسین کی نسل سیدی بن کر ہے، اور قیامت کے آخری دن بھی امام مہدی جو آئیں گے وہ سید بن کر ہی آئیں گے، وہ آپ کے بیٹے امام مہدی آئیں گے، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ نے حق کا اعلان فرما دیا، حق جماعت جو ہے وہ حسین کی جماعت ہے، حق جماعت جو ہے وہ حسین کی جماعت ہے۔ ورنہ کوئی بتائے نا، کوئی جماعت والا بتائے کہ کون آنے والے ہیں، کوئی بتائے نا، کوئی ایک جماعت والا بتائے کہ امام مہدی کس کی اولاد ہے، تو ہر کہیں گے
امام مہدی حسین کی اولاد ہے، حسین کی نسل، وہ سیدہ فاطمہ کی نسل، وہ حضرت حسن اور حسین کی نسل سے سیدی ہوگے۔ اور اللہ کی قسم، خدا کی قسم، امام مہدی علیہ السلام آنے کے بعد اللہ قیامت قائم فرمائے گا۔ ادھر ادھر نہ بھٹکو، سچے حسینی بن جاؤ اور غلام حسین کا پٹا گلے میں ڈال لو۔ یہ غلام حسین کا پٹا یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور حشر کے میدان میں کہ میرے حسین اتنا کہہ دے، میرے رب یہ میرا غلام آیا ہے، رب کہے گا غلام آیا ہے، آقا تو ہے، جنتی مردوں کا سردار تو ہے، جنت تیری ہے، جتنے غلام ہیں اپنے ہاتھوں سے انہیں جنت میں داخلہ فرما دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بعد میں یوں بن گئی کہ کبھی آپ چھاؤں میں نہیں بیٹھتے، آپ نے اپنی زندگی دھوپوں میں بسر کی، اور صبح روزہ رکھتے، شام پھر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ٹھنڈا پانی نوش نہیں فرمایا۔ یہ زین العابدین، آپ رات رات سجدہ کرتے، رات رات قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے۔ یہ ہے سرکار زین العابدین، اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی کا نمونہ یوں پیش کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ ان سے بڑا عابد، ان سے بڑا زاہد، ان سے بڑا متقی اس زمانے نے پھر کسی کی اولاد کو نہیں دیکھا۔ وہ جو گزرے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوان امام زین العابدین، پوری زندگی آپ نے روزے میں گزاری، پوری زندگی آپ نے پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا، پوری زندگی کبھی آپ نے چھاؤں نہیں لی۔ آپ نے زندگی، امام باقر فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اپنے بابا سے کہا زین العابدین سے کہ آپ کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھتے بابا، آپ کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، تو امام زین العابدین فرماتے جن آنکھوں نے کربلا دیکھی ہو وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا کرتے، جن آنکھوں نے کربلا دیکھی ہو وہ کبھی چھاؤں میں بیٹھا نہیں کرتے۔ ہم اس حسین کے غلام ہیں، اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں غلام حسین بنایا ہے۔ واقعہ کربلا اور بہت ابھی آگے طویل ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی اگر بچے